ہم نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے۔ مسلسل اس آیت کے ضمن میں اور اساس علم کے عنوان سے آپ کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ آج یہ گفتگو اپنے 8ویں مراحل میں داخل ہو گیا۔ آج 8 محرم بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، لہٰذا باتیں بہت سی تھیں، ساری باتوں کو میں آپ تک پہنچا نہ سکا۔ بس جو پہنچا سکا وہ سب عطیہ الہی تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب پروردگار عالم نے کیا کہا؟ ہم نے بشیر بنا کر بھیجا، ہم نے نذیر بنا کر بھیجا، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ بات علم سے شروع ہوئی تھی کہ ضروری یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ وہ علم کون سا ہے؟ کا علم اہل بیت علیہم السلام۔ بات اور آگے بڑھی تھی تو اللہ نے کہا کہ علم حاصل کرو، ذرائع علم ہم نے تمہیں عطا کیا جس کے ذریعے سے تم علم حاصل کرتے ہو۔ جب انسان نے علم حاصل کر لیا تب اس کے سامنے کئی راستے نظر آئے۔ تب اللہ نے کہا کہ اس راستے پر چلو جس راستے پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے۔ لہٰذا اب علم کے ساتھ ساتھ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ پھر ایک سوال ہوا کہ پروردگارا، نعمت تو لفظ عام ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں اور تیری نعمت اتنی ہے کہ جس کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے، تو ہم کیسے پتہ لگائیں کہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ نے کہا وہ نعمت وہ اس راستے پر چلو جس پہ میں نے نعمتیں نازل کی ہے اور وہ کبھی خدا کے غضب کا شکار نہیں ہوئے، اس راستے پر چلو۔ تب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ ہے کون جو کبھی خدا کے غضب کا شکار نہیں ہوئے۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی احمد ابن حنبل کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت درود، تو اس میں نبی شامل تھے، لیکن جب میں نے اس حدیث کو پیش کیا تو آیت درود میں جہاں نبی شامل ہیں وہیں علی شامل ہیں، جہاں نبی شامل ہیں وہیں حسنین شامل ہیں، جہاں نبی شامل ہیں وہیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شامل ہیں، جہاں نبی شامل ہیں وہیں 13 معصومین شامل ہیں۔ یہاں لا کر میں نے آپ کو روکا تھا، اب گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ نے یہ آنکھ، یہ کان اور یہ دل و دماغ جو دیا ہے، یہ محسوسات جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ محسوسات جو ہے یہ قوت دیتے ہیں دل و دماغ کو۔ آنکھیں قوت پہنچاتی ہیں دل کی تک، کان قوت پہنچاتی ہے دل تک،
تو یہ محسوسات جو ہیں یہ دلوں تک قوت پہنچاتی ہے، اور دل کی قوت اس وقت ہوتی ہے جب انسان علم حاصل کرے۔ دل قوی اس وقت ہوگا جب انسان علم حاصل کرے، اور علم قوی اس وقت ہوگا جب انسان ہدایت پا جائے۔ جب انسان ہدایت پا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج زیادہ وقت نہیں لینا ہے، آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں، لہذا ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ راستہ ہے کون سا، اور کون افراد ہیں جو رسول اسلام کے ساتھ ہیں۔ وہ کون سا راستہ ہے جو مستقیم راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، جو جنت تک لے جا رہا ہے۔ تب اللہ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اللہ نے رسول اسلام سے کہا کہ رسول کہہ دو، سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اور تم اللہ کی طرف دعوت دو، علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ، وَأَنَا، اور میں، وَمَنِ اتَّبَعَكَ۔ اسی جملے پر بحث کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول اسلام آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، اور میں اس راستے کی دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، وَمَنِ اتَّبَعَكَ، یا وَمَن اتَّبَعَنِی، اور وہ دعوت دے گا جو میری اتباع کرتا ہو، اور وہ دعوت دے گا جو میری اتباع کرتا ہو۔ تو اللہ نے سب سے پہلے آیت میں کیا استعمال کیا؟ کہا قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ تو اب دنیا میں راستے بہت سے ہیں۔ ایک راستہ وہ تھا جس پر فرعون اور فرعون کا لشکر چل رہا تھا، اسی کے آگے رہبر اور رہبر خدا چل رہا تھا۔ یعنی ایک راستہ وہ تھا جس پر موسیٰ چل رہے تھے اور موسیٰ کا لشکر چل رہا تھا۔ اب موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل کو پار کر گئے، لیکن فرعون کا لشکر اسی راستے پر چل کر دریائے نیل کے نام ہو گیا۔ تو ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں راستہ نہیں تلاش کرنا ہے، ہمیں ایسے رہبر کو تلاش کرنا ہے جو ہمیں بچا سکے، ہمیں نجات دے سکے، ہمیں جنت تک پہنچا سکے۔ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ تو ہزاروں راستے ہیں، کم از کم 2 راستے تو میں پیش کر رہا ہوں جو سلسلہ روز اول سے چلا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ایک راستہ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا، آدم کے انکار پر 2 راستے بنے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آدم کے انکار پر 2 راستے بنے، ایک راستہ آدم کا بنا، ایک راستہ شیطان کا بنا۔ ایک راستہ آدم نے بنایا، ایک راستہ شیطان نے بنایا۔ اب یہ راستہ رکا نہیں، سلسلہ چلتا رہا۔ نوح آئے، ایک راستہ نوح کا، اور اسی کے مد مقابل ایک راستہ شیطان کا، ایک راستہ ابراہیم کا، ایک راستہ نمرود کا، ایک راستہ موسیٰ کا، ایک راستہ فرعون کا، ایک راستہ عیسیٰ کا، ایک راستہ مد مقابل کا، ایک راستہ ابراہیم کا، ایک راستہ مد مقابل کا، ایک راستہ محمد کا، ایک راستہ ابو جہل کا، ایک راستہ محمد کا، ایک راستہ ابو لہب کا، ایک راستہ علی کا، ایک راستہ معاویہ
معاویہ کا، ایک راستہ حسن کا، ایک راستہ معاویہ کا، ایک راستہ حسین کا، ایک راستہ یزید کا۔ روز اول سے دو راستے دکھائی دیے، ہم کس راستے پر چلے؟ کہا اس راستے پر چلو جس راستے پہ آدم چلے، نوح چلے، ابراہیم چلے، اسماعیل چلے، محمد چلے، علی چلے، مصطفیٰ چلے، حسن مجتبیٰ چلے، حسین شہید کربلا چلے۔ تو دو راستہ ہے، اب میں لفظوں کو بدل دوں۔ ایک راستہ وہ ہے جس کو ایک انسان نے اختیار کیا، ایک راستہ وہ ہے جس کو ایک حیوان نے اختیار کیا۔ انسان نے انسانیت دکھائی تو کربلا میں حسین نظر آئے، حیوان نے حیوانیت دکھائی تو کربلا میں یزید نظر آیا۔ دو راستے، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو معبود کون سا راستہ؟ کہا من اتبعنی، ایک میں ہوں، ایک وہ ہے جو میری مکمل اتباع کرتا ہو۔ ایک میں ہوں، محمد مصطفیٰ کہہ رہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک میں ہوں اور ایک وہ جو میری مکمل اتباع کر رہا ہو، جو میری مکمل پیروی کر رہا ہو، جو میری مکمل اطاعت کر رہا ہو۔ تاریخ اسلام کو چھان ڈالیے، تاریخ اسلام کو دیکھ ڈالیے کہ رسول کی مکمل اتباع کرنے والا کون ہے؟ صحابہ ہے یا علی مرتضیٰ ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں، صحابہ ہے یا علی مرتضیٰ ہے۔ اگر نبی کی کوئی مخالفت کرے تو وہ نبی کی اتباع کرنے والا نہیں ہے۔ جو بھی مخالفت کرے وہ نبی کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، اور جو رسول کی ہر بات مانے وہ نبی کی اتباع کرنے والا ہے۔ تو تاریخ اسلام نے بیان کیا وہ جو رسول کی مکمل اتباع کر رہا تھا، اگر جنگ خیبر میں ضرورت پڑی تو علی کو بلایا، بدر میں ضرورت پڑی تو علی کو بلایا، حنین میں ضرورت پڑی تو علی کو بلایا۔ بھائی ہر جگہ علی نظر آ رہے تھے، تو مکمل اطاعت گزار رسول کا علی تھے۔ اللہ نے کہا من اتباع کا، جو رسول کی مکمل اطاعت کرے اس کی اتباع کرو۔ تو ہم بعد رسول علی کی اتباع کر کے بتاتے ہیں ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں جو آدم لے کے آئے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ من اتبعنی، جو میری اتباع کرے تو وہ علی ہے جو رسول کی مکمل اتباع کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میں قیامت کے دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کروں گا، اور میں نعمت اپنی ماقبل کی مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں کہ ہے کون۔ میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن میں تم سے نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ تب آپ ایمان سے بتائیے نعمت کی کوئی حد نہیں ہے؟ ہر انسان اپنے خواہشات کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق نعمت کا استعمال کرتا ہے۔ میں ساری نعمتوں کو نہیں گناؤں گا، ایک نعمت جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کا نام ہے سانس۔
جو ہم سانس لیتے ہیں، جو سانس لیتے ہیں وہ ایک نعمت، جو سانس نکلتی ہے یہ دو نعمت، پھر لیتے ہیں پھر نکالتے ہیں، جس طریقے سے آتی جاتی رہتی ہے نعمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم ایک سانس کے اوپر اگر رک جائیں تو ہم نہ جانے اپنی پوری زندگی میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں اور کتنی مرتبہ سانس نکالتے ہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں معلوم، نہیں معین کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے قیامت کے دن ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ اب معبود تو نے تو ہزاروں اربوں خربوں نعمتیں دے رکھی ہیں، آخر ایک نعمت کے بارے میں کیوں سوال کرے گا؟ تو یاد رکھو اللہ نے ارشاد فرمایا میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں۔ یہ میری کرامت کے خلاف ہے کہ نعمتیں دے کر میں اپنے بندوں سے سوال کروں، نعمتیں دے کر میں اپنے بندوں سے سوال کروں، یہ میری کرامت کے خلاف ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو جوڑ دو معبود، وہ قیامت کے دن جو تم سے جو سوال کر رہا ہے کہ میں ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا، آخر وہ نعمت ہے کون؟ رسول کی حدیث ہے کہ اگر اس نعمت کا نام نہیں لیا یا اس نعمت کی پیروی نہیں کی تو یاد رکھو جنت میں جاتے جاتے جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا۔ سوال کرو معبود لا تسألن یومئذ عن النعیم، جو قیامت کے دن پروردگار نعمت کے بارے میں سوال کرے گا تو طرح ہم سے مخصوص نہیں ہے، پورے عالم اسلام سے مخصوص نہیں ہے، پورے کل جہان سے مخصوص ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا اس سے سوال کیا جائے گا کہ وہ نعمت کے بارے میں، وہ نعمت ہے کون؟ تو سعید خدری جو بہت بڑے صحابی گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اسلام کی خدمت میں گیا، پوچھا یا رسول اللہ یہ نعمت جو قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بنے گی اس نعمت کا نام کیا ہے؟ تب رسول اسلام نے سعید خدری کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد علی مرتضیٰ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد سعید خدری سنو، وہ جنت میں جو پروردگار سوال کرے گا وہ کسی اور کے بارے میں نہیں، اس علی کے بارے میں سوال کرے گا، اس علی کے بارے میں سوال، یعنی طے ہو گیا کہ قیامت کے دن بھی اگر تم سے سوال کیا جائے گا تو علی کی ولایت کے بارے میں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رسول نے فرمایا قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن پروردگار تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ وہ کون ہے کا جو رسول کی مکمل اتباع کرتا ہو۔ ایک آیت اور ہے، اس میں سے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ نے کہا اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو مومنین میں سے میری اتباع کرتا ہو۔ ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو مومنین میں سے میری اتباع کرتا ہو۔ میں توضیح میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک جملہ کہوں گا۔ اللہ نے کیا کہا کہ رسول مسلمانوں سے کہہ دو
کہ ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو مومنین میں سے میری اتباع کرتا ہو، مومنین میں سے میری اتباع کرتا ہو، یعنی جو اتباع کر رہا ہو وہ مومن ہو، وہ مومن ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے مہر لگا دی، مومن ہونا اور ہے، کل ایمان ہونا اور ہے۔ رسول نے بتا دیا مومنین نہیں، جو کل مومن ہے، جو کل ایمان ہے، یہاں پر وہ مراد ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ من اتبعنی، جو میری مکمل اتباع کرتا ہو اس راستے کی پیروی کرو۔ بس سزادارو، آج 8 محرم ہے، 2-4 جملے جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ راستے کو اختیار کیا حسین علیہ السلام نے۔ حسین علیہ السلام کے پاس 4 طاقتیں تھیں، 4 بازو تھے۔ جہاں یہ 4 طاقتیں کھڑی ہو جائیں، کسی کے اندر اتنی مجال نہیں کہ کوئی ان کے اوپر حملہ کر سکے یا ان کے اوپر آنکھیں اٹھا کر دیکھ سکے۔ ایک طاقت کا نام مسلم تھا، ایک طاقت کا نام محمد حنفیہ تھا، ایک طاقت کا نام عباس تھا، چوتھی طاقت خود امام حسین علیہ السلام تھے۔ ایک طاقت کو کوفے بھیج دیا، ایک طاقت کو مدینے میں چھوڑ دیا، اور جو طاقت مہم تھی اس کو اپنے ساتھ رکھا، لیکن جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بس عزادارو، جناب عباس ہے کون؟ کہا وہ ہے جس کے لیے مولا نے نماز شب میں دعا مانگی تھی، پروردگارا ایک ایسا بیٹا دے دے، ایک ایسا بیٹا دے دے۔ ابھی مصائب پر نہیں آیا ہوں۔ ایک ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں میرے حسین پر کام آ سکے۔ یہ وہ عباس ہے۔ ایک تفسیر ہے الجمال والکمال، اہل سنت کے رائٹر ہیں، منصور صفوی کر کے غالباً نام ہے رائٹر کا۔ وہ جب سورہ یوسف کی تفسیر لکھتے ہیں تو لکھتے لکھتے ایک جملہ لکھتے ہیں۔ وہ جملہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب جناب یعقوب کے بیٹوں نے جناب یوسف کو کنویں کے حوالے کر دیا، تب یہاں پر وہ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ جنگ صفین میں مولا علی نے محمد حنفیہ کو میدان میں بھیجا، 1 مرتبہ نہیں 12 مرتبہ بھیجا۔ آپ 12 مرتبہ گئے، 12 بار حملہ کیا اور واپس آئے۔ جب آپ 12 مرتبہ گئے محمد حنفیہ، تو اس جنگ صفین میں رہنے والے افراد نے محمد حنفیہ سے کہا، اے محمد حنفیہ، کیا علی کے پاس حسن و حسین نہیں ہے جو تمہیں بار بار ہمارے لیے بھیج دے رہے ہیں؟ کیا حسن و حسین نہیں ہے؟ 12 حملے کیے ہیں محمد حنفیہ نے، یعنی 12 مرتبہ گئے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا محمد حنفیہ فقط تم ہی کو بھیج رہے ہیں، حسنین یعنی حسن و حسین کو نہیں بھیج رہے ہیں۔ تو اب وہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر محمد حنفیہ نے کہنے والے کو جواب دیا کہ سنو، کہ جب آنکھوں پر کوئی غبار اڑ کے آتی ہے تو یہ ہاتھ آنکھوں کو بچا لیتی ہے۔
یہ ہاتھ بچا لیتی ہیں کہ یہ غبار آنکھوں تک آنے نہ پائے. سن میں محمد حنفیہ ہوں, میں علی کے دونوں ہاتھ ہوں, حسن و حسین علی کی دونوں آنکھیں ہیں. جب آنکھ پر گرد آئے گی تو محمد حنفیہ سامنے آئے گا. محمد حنفیہ سامنے آئے گا. وہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ اب یہ ہے جو وہ لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا تفسیر کرتے ہوئے سورہ یوسف کی کہ اے کاش یعقوب کے بیٹے علی کے بیٹے محمد حنفیہ جیسے ہوتے. یعقوب کے بیٹے علی کے لال محمد حنفیہ جیسے ہوتے تو میں کہوں گا جب نبی کا بیٹا علی کے بیٹے محمد حنفیہ جیسے نہ ہو سکے تو عباس اور حسین جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. عباس جیسے کیسے ہو سکتے ہیں, ان کا جملہ ہے. جب محمد حنفیہ جیسے نہ بن سکے تو عباس جیسے کیسے بن سکتے ہیں. کون عباس ہیں؟ کافروں اسی جنگ صفین میں مولا کائنات نے 3 مرتبہ جناب عباس کو میدان میں بھیجا ہے. ایک مرتبہ اس وقت جب معاویہ نے پانی پر قبضہ کر لیا اور پانی بند کر دیا. تاریخ عرب گواہ ہے کہ معاویہ سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوا کرتی تھی پانی بند نہیں ہوتا تھا, لیکن اس نے یہ نئی رسم شروع کی کہ پانی بند کر دیا جائے. تو علی نے امام حسین کو بھیجا چند سپاہیوں کے ساتھ. امام حسین گئے, دریا کے کنارے پہنچے تو حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب نجم الحسن کراروی لکھتے ہیں کہ جیسے حسین گھرے ایک مرتبہ خیمے سے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ایک 17 سال کا جوان نکلا. ایسی حالت میں نکلا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے علی آ رہے ہو. بھائی چلنے کا انداز علی جیسا, بولنے کا انداز علی جیسا, گھوڑے پہ سوار ہونے کا انداز علی جیسا, ہاتھوں میں تلوار چلانے کا انداز علی جیسا. ایسا لگ رہا تھا کہ علی آ رہے ہیں. جیسے ہی مجمع نے دیکھا تو بڑی تیزی سے یہ سوار حسین کے قریب پہنچ گیا. کہنے والوں نے, دیکھنے والوں نے کہا کہ اتنی تیزی سے گیا جیسے براق یا بجلی اتنی تیزی سے جاتا ہے. یعنی حسین کی مدد کے لیے عباس اتنی تیزی سے گئے اور جب پہنچے ہیں تو ارد گرد دشمن نہیں دکھائی دے رہے تھے, عباس کا نیزہ دکھائی دے رہا تھا. اور جو عباس پہنچے ہیں تو حسین نے دریا پر قبضہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ دریا پر قبضہ تو کر لیا ہوں لیکن دیکھو اس دریا کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. یعنی دریا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, تم ہم پر بند کرو گے, ہم قبضہ کر کے بتائیں گے کہ دریا پر قبضہ ہمارا ہے, چاہے صفین ہو یا کربلا کا میدان ہو. دریا پر ہم قبضہ کر کے بتائیں گے کہ ہم آل حسین ہیں. دوسری مرتبہ کہا جب اسی جنگ صفین میں مولا کائنات لیلۃ الحریر, ایک رات ایسی تھی جس میں مولا کائنات نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لیا اور ایسے جنگ کر رہے تھے کہ نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے, ایسے جنگ کر رہے تھے
चक्की में गेहूं डाल दिया जाए तो आटा पिस कर निकल रहा था, उसी तरीके से अली की तलवार चल रही थी। दुश्मन कट कट कर गिर रहे थे, इतनी तलवार चलाई, दोनों हाथों से तलवार चलाई। एक मर्तबा दुश्मनों की मुंह से निकलने लगे, अलामान या अली, अलामा या अली, अली मुझे छोड़ दो, मुझसे तुमसे ताकत नहीं है, मेरे पास इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं आपसे लड़ सकूं, जाइए किसी और को भेजिए। अब नजमुल हसन करारवी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जैसे ही मौलाए कायनात को तो आप जानते ही हैं, बात मान लेते हैं, काम आपसे नहीं लड़ सकते, किसी और को भेजिए। तो दुश्मन की ये चाल है। सोच ये रहा था कि अली को भेज देंगे, दूसरा आएगा तो उसे हम कत्ल कर देंगे। लेकिन अली एक मर्तबा खैमे में गए और खैमे में जाने के बाद अपने लाल के ऊपर अपना अमामा रखा, अपनी अबा पहनाई और अपनी जुल्फ़िकार दे दी। कहा जाओ मेरे लाल जाओ, चेहरे पर निकाब डाल के। अब वो जवान फिर खैमे से बाहर निकला तो वही रफ्तार है, वही किरदार है, वही सूरत है, वही सीरत है, वही तरीका है, वही सलीका है जो अली का था। तलवार ऐसे ही चल रही है जैसे अली चला रहे थे, दुश्मन ऐसे ही कट कर गिर रहे हैं जैसे अली की तलवार चल रही हो। दुश्मनों ने कहा कि आए अली, आप फिर चेहरे पर निकाब डालकर मैदान में आ गए। नहीं, तवज्जो नहीं किया। या अली, आप फिर चेहरे पर निकाब डालकर मैदान में आ गए। लोगों का कहना इस बात की दलील है कि ये जो आया था हूबहू अली लग रहा था, हूबहू अली लग रहा था। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। जब बिस्तरे रसूल पर अली सो जाए तो हूबहू रसूल नजर आ रहे थे। लोगों का कहना इस बात की दलील बन गई कि मौला फिर आप चेहरे पर निकाब डाल के मैदान में आ गए। पूरी तवज्जो, मैंने मजलिस खत्म कर दी। चेहरे पर निकाब डाल के मैदान में आ गए। वो अली जो खैमे में बैठा हुआ था उसे सब्र ना हो सका, एक मर्तबा खैमे से बाहर निकला, खैमे से बाहर निकला। दुश्मनों की निगाह उस अली पर भी गई, इस अली पर भी गई। देखा उधर से भी अली आ रहा है, ये जो काट रहा है वो भी अली लग रहा है, यानी वो भी अली, ये भी अली, वो भी अली, ये भी अली। मैं कहूंगा तुम नुसैरी न थे, वरना चक्कर में पड़ जाते कि इसे खुदा कहूं, कि इसे खुदा कहूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। बस अज़ादारों, मैंने खत्म कर दिया। सूरत भी, सीरत भी, रफ्तार भी, गुफ्तार भी, जंग करने का तरीका और सलीका भी हू बहू अली की तरह से था। जब वो तरीका था, वो सलीका था, वो तमाम चीजें जो अली के पास थी वो अब्बास के पास हैं। अगर करबला में हुसैन ने अब्बास के हाथ पर हाथ न रखा होता तो जैसे जंगे खैबर फतह हुई थी, जंगे हुनैन फतह हुई थी, जंगे सिफीन फतह हुई थी, करबला का मैदान भी फतह हो जाता। लेकिन हुसैन ने हाथ रख दिया, नहीं मेरे भैया। बस सजा जंगे सिफीन में मौलाए कायनात वापस लेकर आए, कहा मेरे लाल वापस आओ। खैमे में लेकर आए, जंगे सिफीन फतह हो गई, मौला कामयाब हो गए। एक मर्तबा अब्बास से पूछा, बेटा अब्बास कोई हाजत है, कोई तमन्ना है? तो अब जनाबे अब्बास ने
بابا سے ایک تمنا بیان کی۔ بابا کافی دیر سے لڑ رہا تھا، مجھے پیاس لگ گئی ہے، بابا پانی، بابا پانی۔ بس عزادارو، مقتل نے لکھا کہ سلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ذر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کمبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، علی خود گئے اور پانی لائے اور لا کر عباس کے حوالے کیا۔ عباس نے جیسے ہی پانی کو منہ سے لگایا، ایک مرتبہ بابا کی طرف نظر گئی، کیا دیکھا؟ میرا بابا رو رہا ہے۔ پوچھا بابا علی مرتضیٰ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ کر رہے ہیں بابا؟ ایک مرتبہ علی نے کہا عباس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج میں نے تم تک پانی پہنچا دیا، کربلا کے میدان میں پانی لینے جاؤ گے لیکن خیام حسینی تک پانی نہیں پہنچے گا۔ بس عزادارو، جناب ام البنین علیہ السلام جب بیاہ کے علی کے گھر آئی ہے تو سب سے پہلے کیا کیا معلوم ہے؟ علی کے چوکھٹ کا سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہوئی، حسنین کو بلایا، زینب و کلثوم کو بلایا اور ایک جملہ کہا کہ اے میرے شہزادو، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، ماں بن کے نہیں آئی ہوں۔ اور یہی سبق، یہی درس جناب ام البنین اپنے بیٹے عباس کو دے رہی تھی کہ بیٹا عباس تم غلام ہو، حسین کے بھائی نہیں ہو۔ بیٹا عباس تم غلام ہو، حسین کے بھائی نہیں ہو۔ جس کی ماں کا یہ کردار ہو، اب جو اس آگوش سے بچہ پلے گا اس کا کردار کیا ہوگا؟ شاید یہی وجہ تھی کہ حسین نے کہا عباس میرے کان ترس گئے بھیا سننے کے لیے، میرے کان ترس گئے بھیا سننے کے لیے۔ عزادارو، آج 8 محرم ہے نا، گریہ کیجئے جناب عباس علیہ السلام۔ جناب عباس، میں نے کہا بڑی طاقت تھی، حسین نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کہ عباس تمہیں مرنے کی، لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا، لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ بس عزادارو، اجازت نہیں ملی، لیکن ایک 4 سال کی بچی ٹہلتے ٹہلتے چچا عباس کی خدمت میں آ گئی۔ چچا العطاش، چچا العطاش۔ ایک مرتبہ جملہ آپ سنیں گے، میں نے پڑھا ہے، ایک مرتبہ اسی عالم میں جناب سکینہ نے چچا عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس مقام پر لے کر آئی جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، تمام مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے جو دیکھا وہ ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، ہمارا اور آپ کا دل برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ عباس نے کیا دیکھا؟ جہاں مشکیزہ رکھی جاتی ہے وہاں تھوڑا بہت ٹھنڈا تھا یا ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی تھی۔ جناب عباس نے کیا دیکھا کہ خیمے گاہ کے سارے بچے اپنے رخسار کو اس مقام پر رکھے ہوئے ہیں جہاں پر مشکیزہ رکھی ہوئی تھی، جہاں پر مشکیزہ رکھی ہوئی تھی وہاں پر رخسار رکھے ہوئے ہیں۔ عباس سے برداشت نہ ہوا، میں نے ختم کر دی مجلس، جناب عباس سے برداشت نہ ہوا، فوراً سکینہ کو آگوش میں لیا اور حسین کی خدمت میں آ گئے۔ کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین کا جملہ یاد ہے، تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ اجازت لڑائی کرنے کی نہیں دی، پانی لانے کی دی۔ جناب عباس گئے، ترائی میں اترے، مشق سکینہ کو بھرا۔ عزادارو، جہاں
کئی لاکھ کا مجمع ہو، اس مجمع کو چیر کر ترائی میں اترنا تو آسان ہے۔ توجہ کیجیے، جہاں کئی لاکھ کا مجمع ہو وہاں ترائی میں ڈھال سے زمین پر اور ترائی اور دریا کی طرف اترنا آسان ہے، لیکن ترائی سے اوپر کی طرف چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ نہ یقین آئے تو یاد رکھیے، جب عباس جا رہے تھے فوجیں چھٹ گئی تھی، فوجیں دور بھاگ گئی تھی، لیکن جب عباس ترائی میں اترے تو بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ گئی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ گئی۔ عباس جو نکلنے لگے تب کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، یہ علی کا شعر ہے۔ بس سزادارو، جناب عباس کی پوری آرزو یہ تھی کہ مشق سکینہ کسی طریقے سے خیمے تک پہنچ جائے، بس اس کے علاوہ کوئی آرزو نہیں تھی۔ لیکن ایک حرملہ کا تیر چلا، مشق سکینہ پر لگا، مشق چھڑی، پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اب جو عباس خیمہ گاہ کی طرف جا رہے تھے، اپنے گھوڑے کو ترائی کی طرف پھر موڑ دیا۔ اسی اثنا میں آپ کا داہنا بازو کٹا، کچھ دور اور گئے بایاں بازو کٹا، اور سر پر گرز لگی اور زمین پر منہ کے بل آ گئے۔ جملہ سنیں گے، ام البنین نے پالا ہے نا، جب بشیر مدینے پہنچا ہے نا تو اعلان کیا ہے مدینہ والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں تھا، حسین کا قافلہ گیا تھا، وہ قافلہ واپس آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ ام البنین نے اپنے پوتے فضل کے ہاتھ کو پکڑا اور بشیر کی خدمت میں آ گئی، اے بشیر کون حسین مارا گیا، کون حسین مارا گیا، کون حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا اے ضعیفہ کیا تمہیں نہیں معلوم، علی کا لال مارا گیا، فاطمہ کا لگتے جگر مارا گیا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ام البنین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اے میرے معبود میں عباس کو نہ بخشوں گی۔ کیا ہوا ام البنین، ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ بشیر نے پوچھا کہ جہاں عباس جیسا شیر زندہ ہو، کوئی حسین کو قتل کر دے، کوئی علی اکبر کو مار دے، کوئی علی اصغر کے گلے پر تیر چلا دے، اگر عباس زندہ ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا اے مومنہ کیا کہہ رہی ہو، عباس کے دونوں بازو، اے مومنہ کیا کہہ رہی ہو؟ عباس کے سر پر گرز لگائی گئی، لوہا آہنی جو لوہے کا گرز ہوا کرتا تھا مارا گیا، عباس زمین پر گرے۔ ایک مرتبہ ام البنین نے کہا میں مان نہیں سکتی کہ کوئی عباس کے سر پر گرز مار سکے، لوہے کا ہتھوڑا مار سکے، میں مان نہیں سکتی۔ کہا اے مومنہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا لال شیر خدا کا لال ہے، علی مرتضیٰ کا لال ہے، کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ کوئی عباس کے قریب جا سکے اور سر پر گرز مار سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا اے مومنہ شاید تمہیں معلوم نہیں، جب عباس کے دونوں بازو کٹے، گرز لگا، عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ آخری جملہ میں نے زحمت تمام کر دیا، آواز لگائی بھیا میری مدد کو آئیے، آخری جملہ میں نے ختم کر دیا، مولا آقا میری نصرت کو آئیے۔ جیسے یہ آواز حسین نے سنی نا، ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو کمر پر رکھ دیا، ایک جملہ کہا الآن انکسر ظہری، بھیا بھیا تیری آواز نے میری کمر توڑ دی۔ جو بھائی دوسرے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اسے احساس کو درک کرے گا۔ حسین نے کہا بھیا تیری آواز نے میری کمر توڑ دی۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے عباس کی خدمت میں جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ مقتل نے لکھا کہ حسین گھوڑے سے اترے، زمین کربلا سے کچھ اٹھایا، اٹھا کر بوسہ لیا،
سینے سے لگایا، کچھ دور اور چلے، پھر حسین گھوڑے سے اترے۔ یہ عجب منظر ہے، اگر پہنچا سکا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بہتا چلا جائے گا۔ جب دوسری مرتبہ حسین زمین کربلا پہ اترے ہیں تو ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کے بازو کو اٹھا رہے تھے، دشمن کی جرأت بڑھ گئی۔ میں نے کہا تھا عباس جیسی طاقت کوئی نہیں تھی، جیسے ہی عباس زمین پر آئے دشمن کی جرأت بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کا، یا ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے، نہیں شاید میں نہیں پہنچا سکا۔ ارے عرب والوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو بڑے مجمع میں ذلیل کرنا چاہتے تھے، رسوا کرنا چاہتے تھے، تو اس کو اس کی ماں سے پکارا کرتے تھے، اس کی ماں سے اب جو حسین نے عباس کے بازو کو اٹھایا، یزیدیوں نے کہا یا ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے، مقتل میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ حسین نے ایک مرثیہ پڑھا، میرے بھیا عباس جن کی آنکھیں تیرے خوف سے سہما کرتی تھی، آج ان کے اندر اتنی جرأت بڑھ گئی کہ حسین کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین رضن بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ جو مقروض سے قرض ادائیگی کی صلاحیت عنایت فرما، پروردگارہ جو مریض انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگارہ بحق چہردہ معصومین علیہ السلام جو